کرے. اور یہی وجہ ہے کہ آج زیادہ تر کھڑے ہوئے کے سلام پڑھتے ہیں. مدینہ شریف میں ٹوٹل کھڑے ہوئے کے پڑھتے ہیں, کوئی بیٹھ کے نہیں پڑھتا. جو نجدی منع کرتے ہیں کھڑے ہوئے کے, انہیں چاہیے پہلے مدینہ شریف میں جائیں, بغداد شریف میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا کلام پوری دنیا میں گونج رہا ہے. وہی اعلیٰ حضرت نے کیا گونج گونج اٹھے ہیں منقار رضا سے بوستا, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں بام انکار ہے. کہ اعلیٰ حضرت کا سمجھے یہ پوری دنیا میں چرچا کیوں نہ ہو, کہ پوری دنیا میں ان کا سمجھے شہرا کیوں نہ ہو. ارے اس لیے ان کا چرچا ہے, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں بام انکار ہے. کہ اعلیٰ حضرت کی زبان کسی اور پھول کی تعریفی میں نہیں کھلی ہے. اعلیٰ حضرت نے سمجھو جو چرچا کیا ہے کسی ہندوستان والے کا نہیں کیا ہے, پاکستان والے کا نہیں کیا ہے, افغانستان والے کا نہیں کیا ہے, انڈونیشیا والے کا نہیں کیا, کسی اور کا نہیں کیا. بس نے وہ اعلیٰ حضرت کی زبان نے جو چرچا کیا ہے, ان کی زبان سے جو نکلا ہے اس کا چرچا کیا ہے, جس کا چرچا اللہ نے اپنے عرش اعظم پہ کیا ہے, کر رہا ہے. وہی گیا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں بام انکار ہے. جب سرکار کا چرچا کیا, سرکار کا چرچا ہر جگہ ہے. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت کا چرچا آج پوری کائنات میں ہو رہا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بھیجا. سرکار سب کے لیے رحمت, اپنوں کے لیے بھی, غیروں کے لیے بھی, چوروں کے لیے بھی, قاتلوں کے لیے بھی, منافقین کے لیے بھی, وہابی دیوبندی کے لیے بھی, مسلمانوں کے لیے بھی, سب کے لیے سرکار. بولو کوئی ایسا ہے سب کے لیے رحمت ہو, سب کے لیے مہربان ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں کوئی ایسا ہے, مگر سرکار سب کے لیے رحمت ہے. ایسا کوئی نہیں جو سرکار کی رحمت سے بچا ہو. ہے کوئی ایسا؟ ایک ثابت کرو. کوئی نہیں, سب سرکار کی رحمت سے ملتا ہے. قرآن نے تو یہاں تک کہ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کافروں کو عذاب دے, کیونکہ آپ ان میں جلوہ فرما ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ہونے کی وجہ سے کافروں پہ عذاب نہیں فرما رہا ہے. سرکار کا مجاز شریف کہاں ہے؟ ارے مدینہ شریف میں ہے. وہاں نجدی ہیں, کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں, عذاب نہیں نازل ہو رہا. کیوں؟ سرکار کی وجہ سے. قرآن نے کہہ دیا تمہاری وجہ سے. سرکار کے زمانے میں سرکار پہ ظاہری کافروں نے کتنا عذاب اور کتنا انہوں نے ظلم ڈھایا. سرکار نے صبر کیا. سرکار نماز پڑھنے گلے میں پھندا ڈال دیا, اونٹ کی وہ جھڑی سندے پوری رکھ دی, پتھر برسائے, کانٹے بچھائے گئے, تیروں کی بارش کری گئی, تلواریں چلائی گئیں, سرکار کو زخمی کر دیا, کتنا دندان مبارک کو بھی نقصان پہنچایا. سرکار نے صبر کیا, اللہ نے انہیں عذاب نہیں دیا. صحابہ نے عرض کیا آپ ان کے لیے دعائے ہلاکت کر دیں, ان کے ختم ہونے کی دعا کر دیں. آپ نے کہے, آپ نے فرمایا میں کسی پہ لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, کسی پہ دعائے ہلاکت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, میں تو رحمت بھیجا گیا ہوں. یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. تو سرکار غضب کے ساتھ نہیں آئے بلکہ رحمت کے ساتھ آئے. سرکار رحمت ہیں, وہ ایسی رحمت ہیں کہ کافر اس وقت بھی ظلم ڈھا رہے تھے, سرکار کی رحمت سے بچے تھے. وہ آج بھی سندے کافر ظلم ڈھا رہے ہیں, منافقین ظلم ڈھا رہے ہیں, سرکار کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں. اور سرکار کی رحمت سے یہی نہیں بلکہ ان سب کا سردار شیطان بھی بچا ہوا ہے. بچا نہیں بچا ہے؟ جب قرآن نے یہ کہہ دیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, جب قرآن کی یہ آیت آئی, اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ باطل ختم ہو جائے گا, مٹ جائے گا. اور جب شیطان نہ مٹا, نہ ختم ہوا, قرآن نے تو فرمایا محبوب ہاں فرما تو حق آیا, باطل مٹا. اب باطل کو مٹنا ہی تھا, اور باطل کو پھیلانے والا شیطان نہ مٹا, ابھی ہے, زندہ ہے,
وہ باطل پھیلا رہا ہے، وہ کفر شرک پھیلا رہا ہے، وہ حرام کاری کرا رہا، نہیں مٹا۔ کیوں نہیں مٹا؟ قرآن کا یہ فرمان مٹنا چاہیے اور سندے وہ موجود ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ اللہ نے فرما دیا ایک دوسری آیت میں، وما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، کہ ہے محبوب یہ اللہ کی شان نہیں کہ تمہارے ہوتے بھی ان کافروں کو عذاب دے۔ تو معلوم ہوا شیطان مردود جو بچا ہوا ہے وہ سرکار کی رحمت سے بچا ہوا ہے، ورنہ اب تک وہ ختم ہو گیا ہوتا، اسے نیست و نابود کر دیا گیا ہوتا، وہ سرکار کے صدقے میں بچا ہوا ہے۔ بتایا گیا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا، تو نے قرآن شریف نازل فرمایا اپنے حبیب کو، اس میں تو نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت، اور تو نے سارا جہان فرمایا تمام عالمین اس میں شامل ہے، تو عالمین میں میں ہوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا تو بھی عالمین میں ہے، کہ جب میں عالمین میں ہوں تو مجھ پہ یہ عذاب کیوں؟ کہ جب اس نے نافرمانی کری، آدم علیہ السلام کی گستاخی کری، ان کی عزت نہیں کری، تو اللہ نے اسے مردود کر دیا، اور اسی وقت سے ایک فرشتہ اس پہ مسلط کر دیا جو روزانہ اس کے ایک مکہ مارتا تھا سینے پہ، اور اس کا درد اس کے بہت ہوتا تھا، دوسرے دن تک وہ درد رہتا تھا، بہت سخت مکہ مارتا تھا۔ جب یہ آیت نازلی تو نے اللہ کی بارگاہ میں گیا کہ میں عالمین میں ہوں نہیں؟ اللہ نے کہ فرمایا ہے، بولے جب میں عالمین میں ہوں تو مجھ پہ یہ رحمت کیوں نہیں؟ اگر میں عالمین میں ہوں تو مجھے بھی رحمت ملنا چاہیے، ورنہ یہ سمجھے تیرا فرمان تمام عالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، پھر کہاں رحمت ہوئے؟ اللہ نے فوراً حکم دیا فرشتے کو، اے فرشتے آج سے شیطان مردود کے مکہ نہیں مارنا ہے۔ تو دیکھا شیطان بھی مکے سے بچا ہے تو میرے آقا کی رحمت سے بچا ہے، بچا ہے میرے آقا کی۔ اب شیطان سے بڑا مردود کون ہوگا؟ اس سے بڑا رجیم کون ہوگا؟ ذلیل کون ہوگا؟ ہوگا کوئی؟ اس سے زیادہ بہکانے والا کون ہوگا؟ وہ بھی میرے آقا کی رحمت سے آج عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اب میرے آقا کی رحمت کا اندازہ لگاؤ کتنی بڑی میرے آقا کی رحمت، ہر ایک کو ان کی رحمت مل رہی ہے۔ خود آج شیطان کے چیلی چپاٹے دیکھ لو جو سرکار کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہابی دیوبندی، جو شیطان نے نہیں لکھا نہیں کہا وہ انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کیا حضور مر کے مٹی میں ملے؟ انہوں نے کہا حضور کا علم جانوروں پاگلوں جیسا؟ انہوں نے کہا حضور کا علم شیطان سے کم؟ اپنی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا۔ بتاؤ جسے نبی کہہ رہے ہیں اس کا علم شیطان سے کم، ابھی انہیں سے کہہ دو تمہارا علم شیطان سے کم تو لڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کہہ دو تمہارے مولوی کو علم جانوروں پاگلوں کتوں کرا خنزیر کی طرح تو لڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ سارے الفاظ انہوں نے سرکار کے لیے لکھے اپنی کتابوں کے اندر، سب سمجھے جانتے یہ لکھا ہے۔ اور آج یہ سمجھے کوئی حدیث پڑھتے ہوں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے کوئی ایسی حدیث مل جائے جو سرکار کی برائی میں ہو، جس سے سرکار کی شان کم ظاہر ہوتی۔ ہمیشہ یہ اسی تلاش میں رہتے ہیں۔ سنی جب کوئی پڑھتا عاشق رسول کوئی کتاب پڑھتا، حدیث پڑھتا، قرآن پڑھتا، اس تو اس میں رہتا ہے کوئی ایسا مل جائے جو سرکار کی عظمت جس سے خوب چمکتی ہو، تو یہ تو وہ سرکار کی عظمت کی اس میں رہتا ہے۔ عظمت والی آیت ملے، عظمت والی حدیث ملے، عظمت والا کوئی بیان ملے، واقعہ ملے، اور یہ سرکار کی برائی کے تلاش میں رہتا ہے۔ اعلیٰ جو فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے، ان کی فضیلت کو یہ سمجھے چھانٹتا رہتا، تراشتا رہتا، کاٹتا رہتا، کہتا یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ صحابہ نے تو سمجھے یہ ربیع الاول شریف کا جلوس نہیں نکالا، صحابہ نے تو میلاد نہیں پڑھا، صحابہ نے تو سلام نہیں کیا، صحابہ نے تو قیام نہیں کیا، تم کر رہی تو بدعت ہے۔ میں کہتا تو امام مالک کو مانتا نہیں مانتا؟ امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ ہے مدینہ شریف میں کبھی سواری بنا بیٹھے، نہ گھوڑے پہ بیٹھے نہ اونٹ پہ بیٹھے۔ گیا کیوں؟ بولے سرکار یہاں جلوہ فرمائے، ان کے سامنے میں اونٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا، ان کے سامنے میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، کسی سواری پہ سوار۔ اور اسی مدینہ کے اندر صحابہ کرام چلا کرتے تھے، سواریوں میں بیٹھتے۔ یہ وہابی دیوبندی ہم سے کہتے کہ تم کیا صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے جو جلوس نکالتے ہو؟ تو میں پوچھتا امام مالک کیا صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے سرکار سے تھے جو مدینہ میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے؟
ہیں؟ پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو کہو امام مالک غلط کرتے تھے. ارے ہے نہیں؟ ہم سے کہتے سمجھے کیا ان سے زیادہ محبت میں بڑھ گئے؟ تو بتاؤ کہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا صحابہ سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ کیا صدیق اکبر سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ کیا فاروق اعظم سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ کیا عثمان غنی سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ کیا مولا علی سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ بتاؤ. امام مالک کے پاس کوئی آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے فوراً مسئلہ بتا دیتے تھے. جب کوئی حدیث آتا تھا پوچھنے کے لیے سننے کے لیے تو آپ کہتے ٹھہر جاؤ. آپ غسل کرتے تھے, کوئی نیا جوڑا پہنتے, نیا نہیں تو سمجھے پرانا جوڑا دھلا ہوا اسے پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, تخت بچھایا جاتا تھا, اس پہ قالین بچھایا جاتا تھا, دری بچھایا جاتا, اسے خوشبو سے معطر کیا جاتا تھا. اس طرح تخت سجایا جیسے دولہا دلہن کے نکاح کے لیے سجایا جاتا, ایسے سجایا جاتا تھا. اس پہ امام مالک بیٹھا کرتے تھے, اس پہ حدیث پاک رکھتے تھے, ایک گدے پہ ایک بڑی اونچی چیز پر رکھتے. اس کے بعد کہتے سب لوگ باوضو خوشبو لگائے کے دو زانوں بیٹھ جاؤ. اب حدیث پاک سناؤں گا. کیا سرکار کے زمانے میں صدیق اکبر نے سے حدیث سنائی؟ کیا فاروق اعظم نے سنائی؟ کیا عثمان غنی نے سنائی؟ کیا مولا علی نے سنائی؟ کیا صہیب رومی نے سنائی؟ کیا بلال حبشی نے سنائی؟ کیا سلمان فارسی نے سنائی؟ کیا حسنین کریمین نے سنائی؟ کسی نے سنائی نہیں. پھر امام مالک ایسے کیوں سنا رہے ہیں؟ کیا صحابہ سے زیادہ محبت کرتے تھے سرکار سے؟ کی صحابہ کم کرتے تھے؟ آج ہم سے کہتے تم کا صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہو. بتاؤ امام مالک پھر کیا کرتے تھے؟ ہمت ہو تو لگاؤ فتویٰ امام مالک پر. ہیں تو ہم سے کہتے ہو لگاؤ ان بزرگوں پر فتویٰ, تمہارے اندر ہمت ہو. جب تو ان کی حدیثوں پر عمل کرتے ہو, جو انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں لکھی ہیں ان پہ مانتے. کہیں امام بخاری, کہیں امام مسلم, کہیں امام سنجے ترمذی, کہیں امام بہقی, کہیں امام نسائی, کہیں امام مشکات, تمام ائمہ کرام کے اس پہ ہمت ہو تو علیحدہ سے لاؤ پھر. ہیں تو بہرحال پیارے آقا کی جتنی تعظیم کی جائے اتنا ہی اچھا ہے. ہر دور میں تعظیم کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے. ہاں ہر دور میں تو اب اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کرو, اور یہ سرکار کی توہین میں لگے رہتے ہیں. ایسی حدیثیں تلاش کرتے ہیں جس میں سرکار کے لیے سمجھے کوئی نقص ثابت ہو, اور جب فضیلت والی حدیث آ جاتی کیا کہتے ہیں؟ یہ ضعیف ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ضعیف ہم نہیں مانے. ایک مجھ سے کہنے لگا یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے ضعیف کا مانے کا کمزور. میں نے تیرا باپ دادا تیری ماں جب کمزور ہو جائے تو اسے باپ دادا نہیں مانے گا؟ ماں کو ماں نہیں مانے گا؟ باپ کو باپ نہیں مانے گا جب وہ ضعیف ہو جائے؟ کہتے یہ میرے ماں باپ تو اب ضعیف ہونے, کہتے میرے ماں باپ نہیں ہیں. ارے اتنا ہی کافی وہ حدیث ہے نہیں, اتنا ہی کافی ہے. تو یہ سرکار کی حدیثیں اس لیے پڑھتے ہیں سرکار کی کوئی کمی ملے ہیں, اور چھانٹ میں لگے رہتے ہیں. وہی اعلیٰ جو فرماتے ہیں ذکر روکے اور فضل کاٹے, ان کی فضیلت کی چھانٹ میں اور کاٹے میں رہتا ہے. فضل کاٹے, نفس کا چویا رہے, اور سرکار کی برائی تلاش کرنے میں لگا رہے. پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی, پھر سمجھے مردود بے وقوف ذلیل کہتا میں سرکار کا امتی ہوں. ارے بے وقوف تو سرکار کی برائی میں لگا رہتا ہے. ان کا ذکر روکتا, ان کا میلاد روکتا, ان کا سلام روکتا, ان کی فاتحہ روکتا, ان کی تعظیم روکتا ہے, اور اس کے بعد ارے کمینے, ارے مردک تو یہ کہتا میں ان کا امتی, تو امتی کہاں ہے؟ تو ان کا دشمن ہے. اور جو ان کا دشمن ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو وہی تو اعلیٰ حضرت نے تجھ سے اور جنت سے کیا, ہم رسول اللہ کے ہیں, جنت رسول اللہ کی. اعلیٰ جو فرماتے ہیں نجدی ان نے تجھے مولت دی کس عالم میں ہے. کس نے مولت دی؟ مولت کسے کہتے ہیں؟ چھوٹ کے لیے ہے نہیں. نجدی ان نے تجھے مولت دی کس عالم میں ہے. کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی. کہ حدیث میں آیا سرکار فرماتے ہیں میری رحمت کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے سمجھے میری امت کے عذاب کو مؤخر کر دیا. آخر وقت میں ہوگا, ابھی نہیں ہوگا. پہلی امتوں میں یہ تھا جب کوئی گناہ کرتا تھا فوراً اس پہ عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا. آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا تفسیروں میں, قرآن میں, حدیثوں میں, کسی امت نے کوئی گناہ کیا فوراً اس کے سمجھے اس عذاب میں اسے پھنسا دیا گیا. کسی کو بندر بنا دیا گیا, کسی کو خنزیر بنا دیا گیا, کسی کے مکان کے سمجھے دروازے پہ
پہ لکھ دیا گیا، کسی کی پیشانی پہ لکھ دیا گیا، کسی کو کسی طرح عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، مرض میں مبتلا کر دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا میری امت پہ میری رحمت کے سبب سے ان پہ ابھی عذاب نہیں ہوگا، قیامت کے قریب ہوگا۔ تو یہ وہابی دیوبندی جتنے بھی گستاخ رسول ہیں، کافر منافقین جتنے بھی گستاخ رسول ہیں، اگر یہ سمجھے بچے ہوئے ہیں تو وہ سمجھے پیارے آقا کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں۔ نبی تو اعلیٰ حضرت نے کہا نجدی ان نے تجھے مولد دی کے اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو سرکار کی رحمت کے سبب سے یہ سب، شیطان بھی سرکار کی رحمت سے بچا ہوا ہے نہیں، سب سرکار کی رحمت سے بچے ہوئے، سرکار سب کے لیے رحمت ہیں۔ سرکار کی رحمت کی کوئی انتہا ہے نہیں، انتہا ہے۔ ٹائم زیادہ ہوا، ایک بات میں عرض کروں اس کے بعد ختم کروں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، ایک لڑکا، ہاں، اور لڑکی نے کہا ایسا کرو، ویسے ہی وہ کرتا تھا، ہم نے یہ چیز لا وہی لا، ہم نے ایسا جوڑا لا وہی لا تھا، سارا پیسہ وہ لڑکی کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن لڑکا کہنے لگا اب تو شادی کر لو، انہوں نے کہا ابھی شادی نہیں کریں۔ بولے کیوں؟ انہوں نے بھائی ہم نے تمہارے لیے سب کچھ لا کے رکھ دیا، پورا مکان تباہ برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی ایک کام اور کرو۔ بولے کیا؟ مجھے تمہاری ماں کا کلیجہ چاہیے۔ لڑکے نے کہا یہ کتنی بات ہے، کتنی سی بات ہے۔ لڑکا گھر گیا، ماں نے کھانا بنا کے رکھا، بوڑھی ماں تھی۔ انہیں بیٹے بہت دیر میں آئے ہو، کھانا بنایا، ابھی میں نے کھانا کھا لو۔ انہیں چھری لی، ماں کو گرایا، سینے پہ بیٹھا اور پیٹ پھاڑا، کنجن اور خنجر کلیجہ نکال لیا۔ کلیجہ نکال کے ایک برتن میں لے کے چلا، رستے میں ٹھوکر لگی، گر گیا، کلیجہ بھی گرا۔ تو کلیجے سے آواز آ رہی اے لال، اے میرے پیارے بیٹے تمہارے چوٹ تو نہیں آئی؟ اب اندازہ لگاؤ ماں کو کتنی محبت ہے، مر چکی ہے، کلیجہ نکل چکا ہے، علیحدہ ہے۔ اب وہ لڑکا لے کے جا رہا ماں کا کلیجہ، راستے میں ٹھوکر لگی ہے، گر گیا، پلیٹ علیحدہ گری، کلیجہ علیحدہ گرا، اس سے آواز آ رہی ہے اے لال تمہاری چوٹ تو نہیں آئی۔ کتنی محبت ماں کو ہے۔ اب اتنی محبت کسی کو ہوگی؟ ہے بہت محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی سمجھے اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہے۔ ٹھوکر سے تمہیں تکلیف تو نہیں پہنچی، جبکہ ماں مر چکی، ماں کو اسی نے مارا، اسی نے قتل کیا، ماں کا اسی نے کلیجہ نکالا، اسی نے کلیجہ پھینکا، ہاں پھر بھی ماں یاد کر رہی ہے۔ ماں کی سمجھے شفقت کو دیکھو، ماں کی محبت کو دیکھو، ماں کی الفت کو دیکھو، وہ کتنا سمجھے اپنے بیٹے سے پیار کر رہی ہے۔ اتنا ظلم سہنے کے بعد، اتنی سختی برداشت کرنے کے بعد پھر بھی سمجھے بیٹی کی ٹھوکر کی سمجھے تکلیف کو برداشت نہیں کر رہی ہے۔ کتنا اسے اپنے بیٹے سے محبت ہے، ماں کو بہت محبت ہے۔ اب آپ اور آگے بڑھیے، دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں کو ہے، بولو ہے نہیں؟ سب سے زیادہ محبت ماں کو ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا جب کسی بیٹے کا انتقال ہوا، ماں اس کی قبر میں گئی ہو، بیوی قبر میں گئی ہو، باپ قبر میں گیا ہو؟ ابھی پڑوسی میں سمجھے ایک لڑکے نے پھانسی ایک لڑکی کے چکر میں کھا لیجیے پڑوس میں ہمارے، ماں بیچاری روتے روتے پریشان ہے، دیوانی بنے گئی ہے، مگر یہ ماں بھی سمجھے قبر میں نہیں پہنچی۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی ماں نہیں ہوئی ہے جو بیٹے کے مرنے کے بعد قبر میں جائے اور بیٹے کی پریشانی کو دور کرے، اس کے حال کو دیکھے، حال زار کو دیکھے۔ کوئی ایسی ماں نہیں، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ عرب میں، نہ کہیں نہیں ہے کوئی ایسی ماں نہیں۔ تلاش کر لو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا ہوا ہو واقعہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہے، وہ بھی اپنے پیارے بیٹے کا ساتھ دینے کے لیے قبر میں نہیں جاتی ہے، مگر میرے آقا کی رحمت کو دیکھو، جب ان کا پیارا امتی سمجھے مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے اور جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو پیارے آقا پہنچ جاتے
ہیں، کہتے یہ میرا چاہنے والا ہے، مجھ پہ درود پڑھنے والا ہے، مجھ پہ سلام پڑھنے والا ہے، میری بارگاہ میں فاتحہ بھیجنے والا ہے، میرا جلوس نکالنے والا ہے، میرا میلاد پڑھنے والا ہے۔ اے پھر تو ہٹ جاؤ، اس پہ کوئی تمہارا تقاضا نہیں ہے، اسے آرام سے سننے دو۔ بلکہ پیارے مصطفیٰ قبر کے اندر اسے تھپکی دیتے ہیں، جیسے ماں اپنے پیارے بچے کو تھپکی دے دے کے سلاتی ہے، اسی طرح سے پیارے مصطفیٰ قبر کے اندر اپنے امتی کو رحمت کی تھپکی دے دے کے سلاتے ہیں۔ اب بریلی سے اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں بندوں کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، بندوں کو مرکز میں تھپک کر، مرکز کہتے قبر کے لیے، میٹھی نیند دیکھا تو جہاں ماں بھی نہ جا سکے وہاں رحمت عالم جاتے ہیں، جہاں کوئی نہ جا سکے میرے آقا وہاں سند رحم فرمانے جاتے ہیں، کرم فرمانے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت۔ تو سرکار قبر کے لیے بھی رحمت ہے، حشر کے لیے بھی رحمت ہے، میدان کے لیے سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رحمت کے صدقے ہم سب کی ساری پریشانی کو دور فرمائے۔ آنے والی جمعرات کو ابا حضور خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول کا کل شریف ہے، 25 تاریخ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر رحمت آباد شریف حاضری نہیں ہوئی مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت میں ابا حضور کا کل شریف ہوگا۔ بآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔